السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹرز، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے کیا؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی آ رہی۔ اوکے اوکے، الحمد للہ۔ اچھا، ہم لوگ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے ویڈیو کلپس دیکھ رہے تھے، تو مفتی کاکا خیل صاحب کی ویڈیو کل چل رہی تھی، تو میں وہاں سے کنٹینیو کرتی ہوں۔ اور مے بی آپ لوگ کو تھوڑی سی نا آواز شاید ہلکی اگر لگے تو آپ لوگ ایئر فونس پہ یوز کر لیے گا، ٹھیک ہے؟ میں لگا رہی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو کبھی اگر کوئی پوائنٹ بیچ میں ایڈ کرنا ہو، الیبوریٹ کرنا ہو، کوئی کویسچن ہو، کچھ بھی ہو، تو آپ لوگ بیچ میں بتا دیں، میں ویڈیو کو نا پاز کر دوں گی۔ ابن مالک جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ان کی جو کچھ روایت ہے، اس روایت کو جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہر جمعے کے اندر پڑھتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کی خصوصیات، خطبہ جمعہ میں پڑھتے ہیں، کچھ صحابہ کی مخصوص قسم کی خصوصیت بیان کی۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ ارحم امتی ابو بکر، ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والے، سب سے زیادہ رحم دل، جس کا دل مہربانی اور خیرخواہی اور رحم دلی کے جذبات سے لبریز، فرمایا کہ میری امت کے اندر ابو بکر کا دل سب سے زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ رحم دلی کے جذبات سے بھرا ہوا۔ وَأَشَدُّهُمْ، یا بعض روایات میں وَأَشَدُّهَا فی دین اللہ عمر، اللہ کے دین کے معاملے کے اندر کوئی رعایت نہ کرنے والے، اللہ کے دین کے معاملے کے اندر کسی کا لحاظ نہ کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص رویہ، جس میں دیکھنے والے کو ایک خاص قسم کی شدت سی محسوس ہوتی ہے، یہ شدت ہے فی، حضور نے کیسے فرمایا، فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ذاتی معاملات کے اندر لوگوں کے ساتھ کتنی مہربانیاں، کتنا عفو و درگزر، کیا کیا کچھ کیا، وہ سیرت عمر کی کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ دین کے معاملے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قسم کی رعایت کے قائل نہیں تھے، اس میں سخت ترین ایکشن لیتے تھے، اور سامنے کون ہے، خواہ وہ صحابہ میں سے کوئی کیوں نہ ہو، اس کا لحاظ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کے کل میں سیرت عمر فاروق میں پڑھ رہا تھا کہ آذربائیجان، یہ جو ہمارا علاقہ، یہاں جس کو گورنر مقرر کیا تھا، انہوں نے، وہ آذربائیجان گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں ایک خاص قسم کا حلوہ بنتا ہے، بڑا مزیدار، تو وہ انہوں نے حلوہ بنوایا اور اس کو خاص قسم کے چمڑے کے کپڑوں، چمڑے کے پارچوں میں لپیٹا کہ خراب نہ ہو، کیونکہ حجاز تک کا سفر اس زمانے کا اونٹوں پر، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ صحابی تھے وہ، گورنر جو تھے آذربائیجان کے۔ عمر فاروق نے حلوہ آیا ان کے پاس، تھوڑا سا چکھا تو بہت اچھا لگا، تو لانے والے قاصد سے پوچھا، بڑا مزیدار حلوہ ہے، یہ جس آذربائیجان سے، جہاں سے بھیجا ہے گورنر نے، یہ وہاں کے سارے لوگ کھاتے ہیں؟ ان کا نہیں، سارے تو نہیں کھا سکتے، قیمتی چیز ہے، خاص خاص لوگ کھاتے ہیں جو کھا سکتے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا، یہ اٹھاؤ حلوہ، واپس لے کے جاؤ، اور اس گورنر سے کہنا کہ یہ تمہارے باپ کی کمائی ہے کہ تم نے اس میں سے حلوہ بنا کے مجھے بھیجا، اور تم نے جو چیز اور کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم لوگوں نے بھی کوئی اپنے لیے خصوصی کھانے شروع کر دیے ہیں کیا وہاں جا کر۔ پھر اس کو کہا کہ اپنی پوشاک میں، اپنی خوراک میں، اپنے لباس میں، اپنی رہائش میں عام مسلمانوں سے کوئی امتیازی صورت اختیار نہ کرو، عام مسلمانوں سے کوئی اونچی شکل اختیار نہ کرو، اور حلوہ واپس کی۔ یہ تربیت تھی، حالانکہ وہ یقیناً حلال کا تھا، کسی کا ہدیہ ہوگا، بھیجنے والا بھی صحابی ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہو جاتا تھا کہ آج تو صحابی ہے، بھیجنے والا، لانے والا بھی صحابی ہے، جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ بھی صحابی، وہ تو عمر فاروق ہے، لیکن دیکھنے والوں کو ساری حقیقت پتہ نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کل کوئی سرکاری خزانے سے حلوے بنا بنا کر خلیفہ کو بیچتا رہے، کل کوئی اور چیز شکل اختیار کر لے، تو جہاں ان کو معمولی سا بھی ایک رخنہ بھی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا، وہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ بڑا سخت ہو جاتا تھا۔ جن بڑے صحابہ، کبار صحابہ کو معزول کیا، خالد ابن ولید کو معزول کیا، سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے، ان کو معزول کیا۔ اور سسٹر جی، معزول کرنا کیا ہوتا ہے؟ مطلب اتار دینا وہاں سے، نوکری ختم ہو جانا، یا اچھا اچھا، عہدے عہدے سے، اچھا عہدہ عہدے ختم ہو سے جانا۔ ہٹا، اوکے، عہدہ ختم کرا دینا، اوکے اوکے، جزاک اللہ۔
شکایت آتی تھی تو بہرحال اس پر ایکشن لیتے تھے. اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں یہ نہیں تھا. کسی نے کچھ کہا ہے کیا ابھی؟ ایسا مجھے فیل ہوا. نہیں فریم. اچھا اوکے. رعایت دینے یا اس کو یہ سوچنا کہ چلو گنجائش ہے اس میں، وہ اگلی صدیوں تک مسلمانوں کے لیے ایک ایسا نمونہ کھڑا کر دینا چاہتے تھے جس میں کسی کجی اور ٹیڑھ کا امکان نہ ہو. اور واقعی اگر آج ان ہدایات کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انہوں نے گورنروں کو دی ہیں، جو انہوں نے کمانڈروں کو دی ہیں، جو انہوں نے اپنے جرنیلوں کو دی، جو انہوں نے اپنے عمال کو مختلف قسم کے، جو انہوں نے ائمہ کو، جو انہوں نے مفتیان کرام کو اپنے زمانے کے جو لوگ دین کا ان کو جو دی ہیں وہ ہدایات اگر آپ دیکھیں تو وہ عجیب فراست مومنانہ کا شاہکار ہے کہ آج بھی اس سے اتنا بڑا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے نام جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے جو خطوط تھے فارس کی جنگ کے اندر جب وہ رستم کے مقابلے میں گئے تھے تو اس کا یہاں پر ذکر کیا تھا. تو آپ نے عمر کے بارے میں ذکر آ گیا کہ آپ کو حضور نے فرمایا کہ وَأَشَدُّهَا فِي أَمْرِ اللَّهِ یا فِي دِينِ اللَّهِ. ہم جو پڑھتے ہیں نا وَأَشَدُّهُ فِي أَمْرِ اللَّهِ، یہاں جو روایت اس وقت میرے سامنے ہے اس میں وَأَشَدُّهَا فِي دِينِ اللَّهِ عمر وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عثمان، حضور نے فرمایا اور حیا کے معاملے کے اندر سب سے سچا جس کی حیا بالکل دل کی گہرائی سے تھی وہ عثمان ہے. اور اس روایت کے اندر آگے ہے کہ وَأَعْلَمُهَا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ بن جبل، اور میری امت کے اندر حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل، انہی کو یمن بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَقْرَأُهَا لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيْ، اور میری امت میں کتاب اللہ کے سب سے بڑے قاری قرآن کی قراءات کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ابئی ہیں. وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِضِ زید بن ثابت، اور آپ نے کہا کہ فرائض کا علم، میراث کے علم کے اندر میری امت کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے زید بن ثابت ہیں. اور پھر فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. آپ نے کہا ہر امت کے اندر کوئی امین ہوتا ہے، امانت کے اعلیٰ ترین درجات تک پہنچا ہوا شخص ہوتا ہے. اس امت محمدیہ کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ایک روایت ہے اور مختلف جگہوں کے اوپر مختلف صحابہ کا ذکر آیا، کہیں پر کسی کے بارے میں ارشاد فرمایا، کہیں پر کسی کے بارے میں ارشاد فرمایا. دوسری روایت جس کے اندر ہے وہ اقضاہم علی، اور سب سے زیادہ درست فیصلے کرنے والے، قضاء اور کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، سمجھدار، یعنی گتھیاں سلجھانے والے، پیچیدہ معاملات کو اپنی غیر معمولی ذہانت و فراست کے ساتھ حل کرنے والے وہ علی ہیں، علی کرم اللہ وجہ. مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی انہی خصوصیات پر کچھ عربی میں رسائل لکھے ہیں اور اس کے بڑے اچھے عنوان رکھے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زمانے میں جو ایک بہت بڑا جس فتنے سے سابقہ کر پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے فوراً بعد، وہ فتنہ ارتداد. لوگ مرتد ہو گئے تھے، وہ لوگ جو تازے اسلام لائے تھے، اسلام کی شوکت کو دیکھ کر، جو اسلام کے غلبے کو دیکھ کر جان بچانے کے لیے صرف مسلمان ہوئے تھے، یا مسلمانوں کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اقدامی جہاد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو مسلمان ہوئے تھے، انہیں یہ غلط فہمی تھی کہ یہ غلبہ جو اسلام کا نظر آ رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے ساتھ خاص تھا. حضور دنیا سے تشریف لے گئے، یہ غلبہ بھی ختم ہو جائے گا، جو لوگ جمع ہیں یہ سارے تتر بتر ہو جائیں گے، یہ سب لوگ منتشر ہو جائیں گے، شیرازہ بکھر جائے گا. اس غلط فہمی کی بنیاد پر وہ دوبارہ مرتد ہو گئے تھے، دور دراز کے قبائل. اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا. مرتد کی سزا چونکہ موت ہے اسلام میں،
تو اس کے خلاف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود اپنی طبیعت کی نرمی کے، اور سب سے زیادہ حیرت انسان کو اس بات پر ہوتی ہے کہ اس وقت مشورہ دینے والوں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی یہ نہیں تھی کہ ان کے خلاف قتال کیا جائے، حالانکہ عمر فاروق کے مزاج کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی رائے یہ ہوتی کہ قتال کیا جائے، اور ابوبکر صدیق کی رائے ہوتی کہ نہ کیا جائے، لیکن اس سے معاملہ بالکل الٹا تھا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر جو ذمہ داری تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے لیے اس فتنے کو اگر میں نے پوری قوت کے ساتھ نہ دبایا تو یہ پورے عالم اسلام میں اس زمانے کے جتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ہر جگہ اس کے اثرات پہنچیں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو ایسا دبایا ارتداد کا کہ صدیوں تک بعد میں، یعنی اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید 1000 سال تک، جب تک کہ یہ مغربی استعمار اسلامی دنیا کے اوپر حملہ آور نہیں ہوا پچھلے 200-250 سالوں کے اندر، ارتداد کا فتنہ مسلمانوں میں نہیں آیا۔ مسلمان مرتد نہیں، گناہگار ضرور رہے، ہر دور کے اندر گناہ ہوتے رہے اور ہوتے رہتے ہیں، ہر طبقے سے ہوتے ہیں، لیکن مرتد نہیں ہوتے تھے مسلمان۔ ارتداد مسلمانوں میں ابوبکر صدیق نے دبایا تو 1000 سال کے لیے دبایا اس کے ردیف۔ تو مولانا سید ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی عربی کے اندر، تو اس کا نام رکھا ہے کہ ردۃ ولا ابا بکر لہا، کہ امت مسلمہ میں پھر سے ارتداد پھیل گیا ہے، مگر افسوس کوئی ابو بکر نہیں ہے امت کے اندر، کوئی اس فتنہ ارتداد کو دبانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کی بعض خاص خصوصیات ہوتی ہیں جس میں اللہ جل شانہ ان سے کام لیتے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور ایک چیز جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی احادیث بڑی واضح ہیں، آج وہ ختم ہو گیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو اس موقع پر تلوار اٹھانے سے منع فرما دیا تھا کہ جب ایسی کوئی صورت بن جائے گی تو آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ تمہارا کرتا اتارنے کی کوشش کریں گے، تو اگر تمہارا کرتا اتار لیں مگر تم تلوار مت چلانا مسلمانوں کے درمیان۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے باوجود یہ کہ وہ اتنے بڑے خطے کے خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، رسول اللہ کے جانشین تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس مظلومانہ شہادت کو تو قبول کر دیا کیا آخری وقت میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور ان کی وصیت کی خلاف ورزی نہیں فرمائی۔ انشاءاللہ اس پر اگلے جمعوں کے اندر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا میں نا پارٹ 2 پلے کر دیتی ہوں اس ویڈیو کا۔ وہ لقب جو ان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے وہ صرف غنا نہیں ہے، اس لیے کہ غنا تو عبد الرحمن ابن عوف اور دیگر صحابہ میں بھی یہ وصف موجود تھا۔ امتیازی وصف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ذو النورین ہے، اس میں کوئی ان کے ساتھ شریک نہیں ہے، تنہا ہے اپنے اس وصف میں، اپنی اس خصوصیت میں، اپنے اس امتیاز میں۔ ابتدائی اسلام، ان کا اسلام لانے کا دور، چوتھے آدمی، وہ خود انہوں نے ایک موقع کے اوپر فرمایا کہ میں چوتھا بندہ ہوں جو اسلام لے کر آیا۔ اس کے بعد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت تک کا سارا زمانہ اس پر بات ہوئی۔ ہجرت کے 9ویں برس انتقال ہوا ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھی، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیوں افسردہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ جو میرا قرابت کا رشتہ تھا، یعنی آپ کی صاحبزادی میرے گھر میں تھی، وہ ختم ہو گیا، پہلی بھی فوت ہو گئی، اس کے بعد دوسری بھی فوت ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی حضرت عثمان کو کہ، اور اس موقع پر، یا بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ صاحبزادی کے انتقال کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا، اور ایک روایت یہ ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یک کے بعد دیگرے ساری عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ یہ زمانہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی
مشاورت کے ساتھیوں میں شامل تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، یہ 12 سال کا طویل دور ہے، اس میں بھی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کی مشاورت کے ساتھیوں میں شامل رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک بہت ہی افسوسناک ترین واقعہ تھا مدینہ منورہ کی تاریخ کا، کیونکہ آپ کو نماز پڑھاتے ہوئے، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور بہت شدید زخمی، خنجروں کے وار سے آپ کو شدید زخمی کر دیا گیا تھا، جس کے بعد آپ کو لے جایا گیا اور اسی زخم سے آپ کا وصال ہو گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت ہو گئی، آپ نے اپنی انتقال سے پہلے خلافت کی نامزدگی کے لیے 6 افراد کی شورا بنائی تھی، اور یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ یوں شورائیت کے ذریعے سے انتخاب ہوا ہے۔ اس سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود عمر فاروق کو نامزد کر دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا میرے بعد صحابہ سے مشورہ کیا تھا، اور اس مشورے کے بعد آپ نے نامزدگی فرما دی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نامزدگی ہوئی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ رک گئی ہے ویڈیو کی آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی۔ کیا ہوا؟ یہ طے ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آواز غائب ہے۔ نے ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امور کے نگہبان۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیسرا طریقہ اختیار فرمایا اپنے بعد کے لوگوں کے لیے، اور وہ یہ کہ آپ نے 6 افراد کی شورا بنا دی، 6 افراد کی کمیٹی بنا دی۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ مشہور اشرا مبشرہ میں سے، حضرت زبیر ابن عوام یہ بھی اشرا مبشرہ میں سے، عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص یہ دونوں حضرات بھی اشرا مبشرہ میں سے۔ ان 6 افراد پر مشتمل شورا بنائی گئی، اور یہ طے ہوا کہ یہ آپس میں طے کریں گے کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، تو ذرا سا تھوڑا سا آواز نہیں آ رہی تھی۔ عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں کہ تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں، ذرا سا بس اگر کر سکتی ہیں تو اصل میں وہ آواز ڈسٹارٹ ہو رہی تھی نا، تو اس پر وہ نہیں ہوا، ٹھیک کلیئر ہے، نہیں ہوا۔ ایک سیکنڈ۔ یہ ہے کہ ان کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امور کے نگہبان۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیسرا طریقہ اختیار فرمایا اپنے بعد کے لوگوں کے لیے، اور وہ یہ کہ آپ نے 6 افراد کی شورا بنا دی، 6 افراد کی کمیٹی بنا دی۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ مشہور اشرا مبشرہ میں سے، حضرت زبیر ابن عوام یہ بھی اشرا مبشرہ میں سے، عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص یہ دونوں حضرات بھی اشرا مبشرہ میں سے۔ ان 6 افراد پر مشتمل شورا بنائی گئی، اور یہ طے ہوا کہ یہ آپس میں طے کریں گے کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو بڑے سمجھدار اور بڑے ذیرائع آدمی تھے، بہت بڑے تاجر بھی تھے، اور انہوں نے پھر ان 6 ایک لمبا طریقہ کار اختیار کیا، جس سے میں پہلے 3 حضرات 3 لوگوں کے حق کے اندر ایک یوں کہہ دیں کہ دستبردار ہو گئے، تو 3 لوگ ہی پھر رہ گئے، اور وہ یہ ہوا کہ
حضرت عبد الرحمن نے 6 سے کہا کہ تم لوگ 6 ہو تو کوئی سے 3 کے حوالے کر دیں اپنی رائے، تو پھر 3 لوگوں میں بات کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو تو زبیر ابن عوام نے انہوں نے اپنی رائے کہ میری وہی رائے ہوگی جو حضرت علی کی رائے ہوگی، تو حضرت علی کے حوالے کر دی، اور حضرت طلحہ نے اپنی رائے جو ہے وہ حضرت عثمان کے حوالے کر دی، اور تیسرے جو صاحب بن نبی وقاص تھے انہوں نے اپنی رائے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے حوالے کر دی۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 3 لوگوں کے حق میں ایک طرح سے دستبردار ہو، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد، یہ تینوں اپنی رائے باقی 3 حضرات کے حوالے کر کے اس فہرست سے نکل گئے خود۔ اب رہ گئے 3 لوگ، ایک حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف خود۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو اپنی رائے سے دستبردار ہوتا ہوں، میں اس کا خواہش مند نہیں ہوں۔ اب آپ 2 رہ گئے ہیں صرف، یعنی ایک حضرت علی ہیں اور ایک حضرت عثمان ہیں، تو میں آپ دونوں اپنی رائے میرے حوالے کر دیں کہ میں اس میں سے معلوم کر کے بتاؤں گا کہ آپ میں سے کس کو ہم نامزد کرتے ہیں۔ تو دونوں حضرات نے کہا ٹھیک ہے، ہماری رائے آپ کے حوالے۔ تب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ وقت مانگا، اور مدینہ منورہ میں تمام طبقات جتنے بھی تھے، بڑے صحابہ، امہات المؤمنین، اور علاقوں کے بعض عمال جو اس وقت آئے ہوئے تھے، حکام مدینہ منورہ میں آئے ہوئے تھے، تمام طبقات سے مشورہ کیا مختلف جگہوں پر جا کر سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور ایک کام انہوں نے اور یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ سے پکڑا اور ایک طرف لے گئے، اور ان سے کہا کہ اگر آپ کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو آپ انصاف سے کام لیں گے، اور اگر آپ کی بجائے عثمان کو خلیفہ مقرر کر لیا گیا تو آپ ان کی اطاعت کریں گے، مجھ سے اس بات کا عہد کریں۔ علی کرم اللہ وجہ نے ان سے عہد کیا، پھر عثمان کو ایک طرف لے گئے اور ان سے کہا کہ اگر آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو آپ انصاف کریں گے، اور اگر حضرت علی کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو آپ ان کی اطاعت کریں گے۔ ان کا جی میں اس پہ تیار ہوں۔ تو اس کے بعد پھر جب سارا مدینہ منورہ میں خاص انداز میں عبد الرحمن ابن عوف نے جتنے مؤثر طبقات تھے یا صاحب الرائے لوگ تھے، جن کو کہتے جن کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے، ان سب سے پوچھا، مشورہ کیا، اور اس تمام مشورے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ چونکہ دونوں حضرات کی رائے لے چکے تھے، اب انہی کی رائے کا اعتبار تھا، تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا کہ یہ ہمارے امور کے نگہبان ہوں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے جانشین ہوں گے۔ 2 روایات ہیں یہاں سے حدیث کی یا تاریخی آثار کی۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان کا انتخاب فرمایا تمام مشاورتوں کے بعد، جس میں کچھ دن لگے، اس وقت تک ایک عارضی خلیفہ مدینہ منورہ کے اوپر موجود تھے، تو سب سے پہلی بیعت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اپنی اسی وعدے کی پاسداری میں جو انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف سے کیا تھا۔ اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے خود پہلی بیعت کی، اور ان کی بیعت کے بعد پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت عثمان سے بیعت کی۔ تو حضرت علی کی بیعت حضرت عثمان سے یا پہلی ہے یا دوسری ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کا دور شروع ہوا، اور یہ بڑا تقریباً کم و بیش 12 برس کا دور ہے۔ جس وقت حضرت عثمان خلیفہ بنے ہیں تو آپ کی عمر باختلاف روایات بعض حضرات کے نزدیک 70 سال ہے اس وقت کی عمر، اور بعض کے نزدیک 68 سال ہے۔ تو یہ 12 سال کا پھر آپ کا زمانہ خلافت ہے، اور یہ زمانہ اگر آپ فتوحات کے اعتبار سے دیکھیں، پورے عالم اسلام میں جو اسلامی مملکت کی جو سرحدیں بڑھی ہیں، تو وہ بہت غیر معمولی فتوحات ہوئی ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے بر صغیر تک اور کابل تک اور افغانستان کے بعض علاقوں تک، اور بعض تاریخی روایات کے مطابق یہ جو اس خطے میں بر صغیر پاک و ہند جو کہلاتا ہے، یہاں تک جو صحابہ کی آمد ہوئی ہے، یہ حضرت عثمان ہی کا زمانہ ہے۔
سسٹرس مجھے ایک بات بتائیے گا، یہ آپ لوگوں کو اس بارے میں نالج تھی؟ کیونکہ میں ہمیشہ اسی بات پہ حیران ہوتی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں ملتی ہیں، ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہمیں نا، تو آپ لوگوں کو پتا تھا کہ اتنی فتوحات ان کے دور میں بھی ہوئی ہیں جو یہ بتا رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں؟ ہاں نہیں، اتنا اندازہ نہیں تھا ویسے، مجھے بھی ہے پہلی نا، دفعہ پتہ چل رہا ہے کہ زیادہ فتوحات ہوئی ہیں اپنی طرح، مجھے ایگزیکٹلی نہیں وہ، پتا تھا۔ ہاں اور وہ ڈاکٹر اسٹار کی بھی ویڈیو بھی آ رہی تھی نا، وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ بتایا نہیں جاتا، اتنا مینشن نہیں کیا جاتا، لیکن بالکل ویسے ہی کنٹینیوشن ہو رہی تھی، بلکہ وہ تو کہہ رہے تھے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں نا فتوحات ہوئی جا رہی ہے، وہ کتنی مشہور ہے یہ بات نا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بھی پتہ نہیں کتنے شروع کے، میرے خیال سے 10 سال یا ایسے کچھ بتائے تھے کہ بہت فتوحات ہوئی ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں مینشن نہیں کیا جاتا، اور اسی لیے زیادہ فضائل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نا ہم لوگ کو پتہ نہیں ہوتے۔ چلیں اللہ کا شکر، اس سے ہمیں تھوڑی نالج مل رہی۔ جی اور کوئی ماشاء کچھ اللہ ایڈ؟ سے بہت جانتے ہیں۔ جی وہ اور کوئی کچھ؟ ابھی آئے نا ڈاکٹر محمد علی اسلابی کی عثمان ذو نورین کے نام سے، اس میں پڑھے، اس کے 2 پارٹ ہیں۔ دوبارہ سے کہیے کہ کیا کہہ رہی ہیں سسٹر ثنا؟ ڈاکٹر محمد علی اسلابی کی جو بک آئی نا عثمان ذو نورین کے نام سے، ہوں، وہ پڑھے، اس کی تفصیل ہے، اچھا، اوکے 2 اوکے اوکے، پارٹ صحیح، ہے اس کے۔ چلے صحیح، جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے، چلیں اس کو میں پلے کرتی اور خود آپ کے صاحب زادے بھی سینٹرل ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے بر صغیر تک اور کابل تک اور افغانستان کے بعض علاقوں تک، اور بعض تاریخی روایات کے مطابق یہ جو اس خطے میں بر صغیر پاک و ہند جو کہلاتا ہے، یہاں تک جو صحابہ کی آمد ہوئی ہے یہ حضرت عثمان ہی کا زمانہ ہے، اور خود آپ کے صاحب زادے بھی سینٹرل ایشیا تک تشریف لائے، حضرت ابان ابن عثمان ابن عفان، اور ان کی قبر بھی اسی سینٹرل ایشیا کے ملکوں میں سے ایک ملک میں ہے۔ تو یہ دور اس لحاظ سے بہت غیر معمولی دور تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے والوں نے 1-2 اعتراض کیے ہیں جو ظاہر بات ہے کہ ویسے لغو ہیں، اشرف مبشرہ پر، صحابہ پر، پھر اس درجے کے حضرات پر بعد میں آنے والوں کی کسی تاریخی روایت کی بنیاد پہ اعتراض ویسے ہی کوئی اس کی حیثیت نہیں بنتی، وہ احادیث ہی کافی ہیں جو ہمارے سامنے، وہ آیات ہی قرآن کی کافی ہیں۔ علماء نے کتنی آیات قرآنیہ ایسی ہیں جن کے بارے میں مفسرین کا فیصلہ ہے کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ان کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ تو جس شخص کے حق کے اندر قرآن موجود ہو، اور جن کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ارشادات، ایسے واضح کہ جس میں ان کو جنت کی بشارتیں ہوں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری دامادی کا شرف حاصل ہو، تو آپ خود بتائیں کہ اس شخصیت کے بارے میں بعد میں آنے والے کسی مورخ کے کسی بھی واقعہ لکھ دینے سے ان کی نہ حیثیت مجروح ہو سکتی ہے، اور نہ ان کی شخصیت متاثر ہو سکتی ہے، اور نہ اس بات کو اعتبار ہو سکتا ہے۔ لیکن مورخین نے، علماء کرام نے، مختلف زمانوں میں محدثین نے، لکھنے والوں نے، سیرت نگاروں نے، تاریخ نویسوں نے ان اعتراضات کے جوابات بڑی تفصیل کے ساتھ دیے ہیں۔ اس میں بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن 2 شخصیات کی کتابیں اس آخری دور میں، قریب کے زمانے میں جو اردو میں لکھی گئی ہیں، وہ بڑی کام کی ہیں۔ ایک ہمارے حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قریب کے زمانے میں فوت ہوئے ابھی چند سال پہلے، ان کی کتابیں ہیں، اور ایک مولانا محمد نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو محمدی شریف جھنگ کے اندر ایک علاقہ ہے، وہاں کے ایک مشہور عالم تھے، وہ بھی ابھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ان کے انتقال کو۔ ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے رحماء بینہم، جو آیت میں نے بھی پڑھی خطبے کے شروع کے اندر۔ تو رحماء بینہم 1000 صفحات کی کتاب ہے، اور وہ 4 خلفاء کے بارے میں ہے خاص طور پر، اور اس میں انہوں نے صرف یہ نہیں کہ اہل سنت کے مراجع سے، بلکہ انہوں نے دیگر مذاہب کی کتابوں سے بھی یہ ثابت کیا کہ جو فضائل ہیں ان حضرات کے، وہ ایک بڑی مدت اور ایک زمانے تک سب کے نزدیک تسلیم شدہ تھے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بعض لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، اس کے انہوں نے بڑے مدلل جوابات دیے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بنو امیہ کے لوگوں کو زیادہ وہ لگایا گیا، تو انہوں نے یہ بتایا ہے اور گن کر دکھایا ہے کہ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بنو ہاشم کے کتنے سارے حضرات جو تھے وہ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر تھے، گورنر تھے، بہت ساری جگہوں کے اوپر تھے۔ اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبائلی تفریق ختم فرما کر گئے تھے۔
یہ کہ فلانا بنو امیہ ہے، بنو ہاشم ہے، بنو عدی ہے، یہ قبائلی تفریق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اس کے اثرات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں اس طرح نہیں رہے تھے باقی. اس لیے تقرریاں یا کسی کو عہدے اور منصب جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد پر ملا کرتے تھے، اور حضرت عثمان کے تقرر کردہ گورنروں میں سے سب کی فتوحات میں ان کا حصہ، علاقوں کو کنٹرول کرنا، جو ایک جہاں بانی کی جو صفات چاہیے ہوتی ہیں وہ انہوں نے اس کا بھرپور ثبوت دیا ہے. یہ کتاب جو میں نے آپ کو ریکمنڈ کی، آپ خاص طور پر اس کو پڑھیں. یہ والا سب سے زیادہ آبجیکشن ریز ہوتا ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ، کہ وہ جیسے نہیں ہم لوگ کہتے ہیں فیورٹزم کرنا اور رشتہ داروں کو آگے آگے لے کر آنا، اور مطلب میرٹ پہ نہیں یعنی کہ عہدے پہ جو فائز کرتے تھے. تو یہ بہت زیادہ اس کے بارے میں ہی بتا رہے ہیں نا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ جو ہے مطلب کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو آگے لانا، اپنے قبیلے کے لوگوں کو آگے لانا، یہ والی چیز کا بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے نا کہ ایسے کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور پھر جن لوگوں کو سلیکٹ کرتے تھے انہوں نے آگے کتنی خدمات پیش کی وہ ثابت ہیں باقاعدہ نا. تو یہ والی بات بتا رہے ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا جو گورنر حضرت عثمان نے لگایا، اگرچہ ان میں سے اچھے خاصے گورنروں کی تعداد بے شک بنو امیہ سے تھی، حضرت عثمان کے خاندان سے تھی، لیکن چونکہ یہ خاندان مشہور ہی حکومت کے حوالے سے تھا، قریش میں اس کی وجہ شہرت یہ تھی کہ یہ تجربہ ان کو بہت زیادہ تھا، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جن کو اس حضرت عثمان سے پہلے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا تھا. اچھا وہی بتا رہے ہیں نا کہ بنو امیہ سے تھے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بنو امیہ کی اکثر لوگوں کو وہ اپوائنٹ کر رہے ہوتے ہوں گے گورنر اور جو اس طرح لیڈنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں، تو بے شک وہ اپنے خاندان سے ہی کر رہے ہوتے تھے، لیکن وہ لوگ ڈیزرونگ بھی بہت تھے، کیونکہ بنو امیہ کا ہمیشہ سے مشہور ہے نا کہ یہ بڑے اچھی طریقے سے یہ ملکوں کو چلاتے تھے، حکومت ان کی بڑی زبردست تھی، بہت اسٹرانگ ہوتی تھی نا. تو اب ظاہر ہے پھر انہی میں سے اگر ڈیزرونگ لوگ نکل رہے ہیں ان کی وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ ان کو سلیکٹ کر رہے ہیں، لیکن دوسرے دیکھنے والے پھر اس کو غلط رنگ جو دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اپنے خاندان کے لوگوں کو سلیکٹ، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ چلے خاندان کے لوگ ہیں لیکن ڈیزرو بھی تو وہی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اس طرح بات بنانے والے بات کو غلط رنگ دے دیتے ہیں نا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ بے شک ان اور کے حضرت خاندان. ہاں جی. حضرت امیر معاویہ بھی انہی میں سے تھے نا، حضرت امیر معاویہ بھی تو بنو امیہ سے تھے نا. وہ بھی بنو امیہ سے تھے، بالکل بالکل. اور باقی اور ان مطلب کی دور حکومت کا تو بہت اچھا رہا ہے، بہت اچھا رہا ہے ان کے دور میں حکومت. سنا ہے کہ اس میں کوئی جنگیں نہیں ہوئی. جنگیں نہیں ہوئی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس نہیں میں. مطلب یعنی کہ بہت یعنی ویسا دور تھا کہ اچھا دور گزرا نا، پہلے ہاں مطلب پاکستان اسٹرانگ کیسا دور ہولڈ. تھا. ہاں اسٹرانگ، بہت ہاں اچھا اسٹرانگ اسٹرانگ ہولڈ. ہولڈ تھا. ہاں ہاں بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہاں بس وہ کچھ چیزیں آ گئی تھی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے حوالے سے وہ میرا خیال سے پھر ہم لوگ کی آگے ڈیٹیلز آئیں گی نا تو اس میں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. اور حضرت عثمان نے یا ان تقرریوں کو برقرار رکھا یا بیچ میں کوئی وقفہ آیا تو دوبارہ ان کو مقرر کیا. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عمر کی جو وجہ شہرت تھی، غیر معمولی جو ان کو امتیاز حاصل تھا، وہ ان کی بصیرت تھی اور مردم شناسی تھی، لوگوں کو پہچانتے بہت زیادہ تھے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، اور یہ تقرر کتنا کامیاب ثابت ہوا اسلامی فتوحات کے حوالے سے. اسلام کی بحریہ پہلی دفعہ بحری بیڑا بنا مسلمانوں کا، فتوحات کتنی زیادہ ہوئی، کتنے دور دراز کے علاقے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غیر معمولی فراست، بصیرت، حکمت، سیاست اس سے کنٹرول کر کے دکھائے. یہ تاریخ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس پر تو مغربی مستشرقین نے بھی جو لکھا ہے تو انہوں نے ان کو اسلام کے عظیم ترین اسٹیٹس مین قرار دیا کہ انہوں نے جس طریقے کے ساتھ عالم اسلام کا شیرازہ مجتمع رکھا، اس کو منتشر ہونے سے بچایا، وہ ان کی بہت بڑے کمالات تھے ان کے. اور اگر یہ کربلا کا حادثہ نہ پیش آتا جو عالم اسلام کی بڑی خونچ کا داستان ہے اور بہت بڑا المیہ ہے، اگر یہ نہ پیش آتا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہر قسم کے اعتراض سے اور تعصب سے اور اختلاف سے بالاتر رہتی. اور یہ واقعہ ایک ایسی چیز پیش آیا کہ چونکہ وہ یزید کے زمانے میں پیش آیا اور یزید کا اس میں جو تاریخی روایات ہیں اس کا
اس میں جو کردار رہا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا اثر اوپر تک لوگ لے کر گئے، جو کہ غلط طریقہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر نوح علیہ السلام کے بیٹے کے کافر ہونے کا اور اس کے سیلاب میں برباد ہونے کا ذکر خود قرآن پاک میں موجود ہے، تو اگر انبیاء کی اولادوں کا دوش اور اس کا الزام ان کے باپ کو نہیں دیا جا سکتا، نبیوں کی عصمت اس سے متاثر نہیں ہو سکتی، تو کوئی بھی انسان اپنی جس کو کہنا چاہیے کہ بالغ عاقل بالغ اولاد کے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی ایک انسان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، دوسرے کو اس کی وجہ سے مطعون نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کے جو انتظامی کارنامے ہیں ان کے دور کے، وہ بہت غیر معمولی ہیں۔ ان کے زمانے میں بہت سی نئی نئی چیزیں قائم ہوئی ہیں، ابھی مثلا دین کے اندر بہت سی صحابہ کا اجماع اس کے اوپر ہوا۔ یہ دوسری اذان جو ابھی ہم دیں گے، جیسا اس سے پہلے ہوتی ہے سنتوں کے بعد جو ہوتی ہے، اس کا آغاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ اور اسی طرح پولیس کا محکمہ مدینہ منورہ میں اور پورے عالم اسلام کی سلطنت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قائم ہوا۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ایک موضوع ہوتا ہے اور وہ ہے اولیات فلاں، یعنی وہ کام جو عالم اسلام میں سب سے پہلے ان کے زمانے میں شروع ہوا۔ اس میں کچھ انتظامی کام بھی ہوتے ہیں، کچھ شرعی اور دینی کام بھی ہوتے ہیں۔ دینی کام اس وجہ سے ہو سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر میرے طریقہ کار کی پیروی بھی لازم ہے تم لوگوں پر، اور خلفاء راشدین کے طریقہ کار کی پیروی بھی لازم ہے۔ اسی لیے خلفاء راشدین کے زمانے میں بہت ساری چیزوں کے اوپر صحابہ کا اجماع ہوا، اور وہ دین کا حصہ اسی طرح بنے جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نتیجے بنتے۔ جیسے چلے سسٹرز، انشاءاللہ پھر یہاں سے ویڈیو ہم لوگ جو ہے، کیونکہ 40 منٹس کا اب سیشن ہم رکھا کریں گے نا، تو انشاءاللہ پھر کل ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں یہاں سے اسی ویڈیو کو، ٹھیک ہے؟ چلیں، جزاک اللہ خیرن کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔